www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com باقی ادھر جو فرمایا ہے نا کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں، اس کو دیکھ کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے نا قصر گناہ نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قصر ضروری نہیں، مباح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصر ضروری نہیں کا ہے، مباح ہے، قصر کی اباحت ہے۔ اگر 2 کی بجائے 4 پڑھ لو تو ان کے نزدیک وہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک قصر صرف اباحت نہیں ہے بلکہ عزیمت ہے، واجب ہے قصر۔ ہمارے نزدیک 2 کے بجائے 4 پڑھو گے تو گناہ گار ہو گے۔ باقی لیس علیکم جناح جو فرمایا نا، یہ ازالہ شبہ کے لیے فرمایا۔ شبہ ہوتا تھا کہ 4 کی بجائے ہم 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ایک کوتاہی ہے نا، بظاہر کیا ہے، کوتاہی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کوتاہی کے اوپر کوئی گناہ تمہارا نہیں ہے۔ باقی ہم جو کہتے ہیں کہ قصر واجب ہے تو ہماری دلیل لکھو۔ ہم کیا کہتے ہیں، قصر کیا ہے، واجب ہے، وہ دلیل لکھو۔ صدقۃ تصدق اللہ بہا، حدیث ہے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قصر صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، اللہ نے صدقہ کیا ہے۔ بھئی 2 رکعتیں جو معاف کر دی، صدقہ کیا نا، فاقبلوا صدقتہ، لہذا اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ فاقبلوا امر ہے یا نہیں؟ امر کس کا فائدہ دیتا ہے؟ تو اللہ کے صدقے کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو قبول کرو، 2 پڑھو۔ رواہ مسلم، یہ روایت مسلم کی ہے۔ آج یہ ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اس کے نیچے لکھو قید اتفاقی، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں۔ بھئی عام طور پہ ایک خطرہ ہوتا تھا، کیونکہ عرب سارا کافر تھا نا، یہ تو مکہ فتح کے بعد مسلمان ہوئے، تو سفر کے اندر بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کافر لڑ پڑیں، اندیشہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس کے پیش نظر فرمایا چونکہ عام طور پہ تمہیں خطرہ ہوتا ہے کفار کا، اس لیے 4 کے کتنے 2 بنا دیے کہ آدمی جلدی پار کرے۔ اب چاہے خطرہ نہیں بھی صحیح، لیکن پھر بھی 4 کے کتنے پڑھو گے 2، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، اتفاقی ہے، اس وقت اتفاق ہوتا تھا۔ اگر اندیشہ کرو یہ کہ تکلیف دیں گے تم کو کافر، واقعی کافر تمہارے دشمن ہیں، ظاہر رہو۔ اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں فرما رہے کہ کافر دشمن ہے، یہ کہتے ہیں کافر ہمارے یار ہیں، خدا ہر جگہ کہتے ہیں کافر ہمارے دشمن ہیں، ظاہر ظہور تمہارے دشمن۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، صلاۃ خوف کا طریقہ، صلاۃ سفر کے بعد صلاۃ خوف کا طریقہ۔ میرے محترم، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ صلاۃ خوف صرف حضور کے زمانے میں تھی، بعد میں ختم ہو گئی، لیکن ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ صلاۃ خوف اب بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے پڑھی تھی۔ لیکن صلاۃ خوف ضرورت کے وقت پڑھی جاتی ہے، ضرورت ہو تو، نہ ہو تو آدمی صلاۃ خوف نہ پڑھے، ایسے نماز پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور 1000 آدمی کا لشکر گیا ہے جہاد کرنے کے لیے، تو نماز کا وقت آ گیا تو 500 آدمی کو ایک امام پڑھا دے،
دوسرا 500 آدمی دشمن کے مقابلے میں رہ جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ دشمن اور ہمارے فوجی مورچہ زن ہوں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، لیکن بالفعل لڑائی نہ ہو رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لڑائی نہ ہو رہی ہو، صرف آمنا سامنا ہو۔ تو 500 آدمی دشمن کے مقابلے آ جائے، 500 کو ایک آدمی نماز پڑھائے، مکمل نماز پڑھائے، ایک امام مستقل، پھر وہ چلے جائیں، دوسرے 500 آ جائیں، ان کو مستقل آدمی نماز پڑھائے۔ اس کو صلاۃ خوف نہیں کہتے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایسے کیا جائے۔ اگر خام خواہ سارے فوجی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کہ فلاں جی بزرگ ہے، نیک ہے، ہمارا امیر المومنین ہے، بس اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسے صحابہ کرام کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ حضرت کے پیچھے، تو پھر مجبوراً صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے، ورنہ حتی الوقا کوشش کرو کہ صلاۃ خوف، پھر مجبوراً پڑھو تو وہ جائز ہے۔ پھر وہی صورت ہے کہ 500 آدمی دشمن کے مقابلے کھڑے ہو جائیں اور 500 کو امام ایک رکعت پڑھائے۔ اب امام ایک ہے نا، ایک رکعت پڑھائے۔ جب امام ایک رکعت پڑھائے گا تو یہ طائفہ کہاں چلائے گا؟ دشمن کے مقابلے۔ آنا جانا معاف ہے، اس صورت میں آنا جانا معاف ہے، آپ کو حرکت کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، وہ دشمن کے مقابلے چلا گیا۔ اب وہ جو دوسرا طائفہ تھا دشمن کے مقابلے، وہ اس کے پیچھے یہ کھڑا رہے، وہ آئیں گے تو ان کو بھی کیا پڑھائے گا؟ ایک رکعت پڑھائے گا۔ اب فقہ کے اندر عام طور پہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی چلے جائیں، لیکن انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے چونکہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھ لی ہے نا، تو ان کو چاہیے دوسری بھی ادھر پڑھ لیں، دوسری بھی، کیوں خام خواہ آنا جانا ان کے لیے زیادہ ہو، آگے ہمیں نا یہ ادھر پڑھ لیں، پھر یہ چلے جائیں، ان کی نماز پوری ہو گئی نا، اور وہ دوسرا طائفہ کا وہ آ کے اپنی ایک رات پوری کر لیں۔ یہ طریقہ آسان ہے زیادہ۔ دیکھو جی صلاۃ خوف کا طریقہ، اور جب ہوئیں آپ ان کے اندر، آپ ان کے اندر ہیں، یہاں سے اشارہ کیا گیا کہ حتی الوسع صلاۃ خوف سے کیا کرو؟ پرہیز کرو۔ ہاں آپ ہوں یا کوئی بزرگ آدمی ہو، پس قائم کرے تو ان کے لیے نماز کو، پس چاہیے کھڑے ایک طائفہ ان میں سے ساتھ دے رہے، اور چاہیے لے لیں ہتھیار اپنے۔ فیضا ساجدو، پس جب ایک رکعت پڑھ لیں، ساجدو کے نیچے لکھ لو، سجدہ کر لیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھ لیں، پس جب ایک رکعت پڑھ لیں تو ہو جائیں پیچھے تمہارے، یہ دشمن کے مقابلے آ جائیں، دشمن کے صرف سامنے کھڑے ہوں۔ اگر دشمن نے لڑائی شروع کر دی تو نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو لڑ پڑیں گے نا۔ والتاتے، اور چاہیے آ جائے طائفہ دوسرا جنہوں نے نہ نماز پڑھی تھی، فلیصلو، پس چاہیے نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے لے لیں بچاؤ اپنا اور اپنے ہتھیار۔ بچاؤ جانتے ہو؟ زر خود، یہ بچاؤ ہے ہتھیار۔ ود الذین علت ماقبل، یہ طریقہ کیوں بتایا گیا ہے؟ وہ اس لیے کافر موقع بین ہوتا ہے۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ اگر سارے کے سارے بیک وقت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، کوئی ان کے مقابلے نہ، یہ سجدہ کریں گے تو حملہ کر دیں گے۔ یہ اللہ ماقبل، چاہتے ہیں کافر لوگ یہ کہ غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے، اپنے اسبابوں سے، پر حملہ کر دیں تمہارے اوپر حملہ یکبارگی۔ چنانچہ ایک دفعہ کافروں کو یہ خیال ہوا تھا، اس لیے صلاۃ خوف عرض کی، ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ پر تمہارے اگر ہو ساتھ تمہارے کوئی تکلیف بارش کی، یا ہو تم بیمار، بارش ہے، کیچڑ ہے، یا تم بیمار ہو، تو بڑے بڑے ہتھیار اٹھا سکو گے؟ نہیں، بڑے ہتھیار رکھ دو، پھر
چھوٹے ہتھیاروں پہ اکتفا کرو، لیکن ہوں صحیح ساتھ ہے یہ کہ رکھ دو تم بڑے ہتھیار وخذوا حذرکم، اور لے لو تم کچھ نہ کچھ بچاؤ اپنا، بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ یہ ہے جی میری عزیز صلاۃ خوف۔ ویسے پہلے آپ پڑھ چکے ہو کہ صلاۃ خوف کے علاوہ بالفعل اگر جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے گولیاں چل رہی ہیں، تمہاری طرف سے گولیاں چل رہی ہیں، اور تھوڑا سا ایسے وقفہ ہو جاتا ہے 5 منٹ کا، تو پہلے پڑھا تھا نا کہ قدموں پہ کھڑے ہو اشارے سے نماز پڑھو، اکیلے، جماعت تو نہیں ہو سکتی، یا آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو یا گاڑی کو بھگا رہے ہو تو وہاں بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتے، پہلے گزر چکا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، ترغیب دوام ذکر، ترغیب دوام ذکر، فرمایا یہ تو نماز کی بات تھی، نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو، نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ اللہ کا نام کیسا میٹھا ہے، محبوب کا نام، جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میری جان شیر و شکر بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، خود شیرین است نام پاک تو، خوشتر اللہ بے حیات ادراک تو۔ یہ تو آب حیات سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اس لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پر جب پورا کر لو نماز کو تو ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پہ۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، حکم محافظت صلاۃ، حکم محافظت صلاۃ، یہ تو صلاۃ خوف تھی نا جہاد کے وقت، لیکن جب تمہیں اطمینان ہو تو پھر نماز کو جو طریقہ معہود ہے اس طریقے پہ پڑھو، کہ نماز کو کس طریقے پہ پڑھو، جو یہ آپ کا معہود مقرر طریقہ ہے۔ پر جب مطمئن ہو جاؤ پس قائم کرو نماز کو، بے شک نماز ہے اوپر مومنین کے کتاب بمن مکتوب، فرض کی ہوئی، فعال بمن مفعول آتا ہے نا، تو کتاب بمن مکتوباً فرض کی ہوئی، موقوتاً کا معنی وقت مقرر کی ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت بڑی کاملہ بصیرت ہے، وہ قرآن پاک کو ساتھ خیال کرتے ہیں، حدیث قرآن پاک، وہ فرماتے ہیں دیکھو نماز کے لیے موقوت کہا گیا ہے کہ ہر نماز کا وقت کیا ہے، مقرر ہے، تو حتی الوسع آدمی اپنے وقت کے اندر نماز کو پڑھے۔ تو یہ جو جمع بین الصلاتین کرتے ہیں نا اہل حدیث غیر مقلد، سمجھے، بغیر ضرورت کے جمع بین الصلاتین کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑی سے، تو فرماتے ہیں نہ، یہ موقوت کے کیا ہے، خلاف ہے، ہر نماز کا اپنا وقت مقرر ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ترغیب الی القتال، پھر وہی جہاد کا ذکر ہے، اور نہ ہمت ہارو بیچ تعاقب قوم کے۔ قوم سے مراد کون سی قوم ہے، کفار، کفار کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، یعنی کفار کا پیچھا کیے رہو، کفار کا پیچھا کیے رہو، ہوشیار رہو، ترغیب الی القتال ہے، نہ ہمت ہارو بیچ تعاقب قوم کے۔ ان تکونوا تعلموا، باقی تم کہو کہ ہم ان کے ساتھ لڑے تو زخمی ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ بھائی تم زخمی ہوتے ہو، وہ نہیں ہوتے، وہ بھی تو ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں شہادت اور زخم میں ثواب ملتا ہے، ان کو ثواب
نہیں ملتا، تو پلہ تمہارا بھاری ہے نا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم دردو ہوتے ہو تو وہی دردو ہوتے ہیں جیسے تم دردو ہوتے ہو، لیکن وترجون من اللہ، یہ وجود مقتضی ہے، تمہارے لیے مقتضی موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمہیں ثواب ملتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا، وجود مقتضی۔ امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جو امید نہیں رکھتے، اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے تمہارے اعمال کو، اخلاص کو، حکمت والے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب، یہ حکم سلطانی کتنا نمبر ہے جی؟ 9 نمبر۔ تو احکام رعیہ 14 تھے اور احکام سلطانی 9 ہیں، یہ آخری ہے۔ حکم سلطانی نمبر 9، فیصلے کے وقت، یہ لکھ لو، اس کا عنوان لکھو، فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا۔ فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا۔ لکھ لیا جی، فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا۔ دیکھا جاتا ہے منافق بھی چال بازی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ پاک کے اندر ایک خاندان تھا بنو عبیرہ، اس خاندان کا ایک آدمی تھا، اس نے چوری کی۔ بعض روایتوں میں اس کا نام بشیر لکھا گیا ہے اور بعض روایتوں میں اس کا نام طعمہ لکھا گیا ہے، طعمہ بن عبیرہ۔ خیر بشیر تھا چاہے طعمہ تھا، اس نے چوری کی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ کی، حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ چوری کس چیز کی تھی؟ یہ تھیلا تھا آٹے کا، یہ چھوٹی بوری نہیں ہوتی، چھوٹی بوری، اس کے اندر آٹا تھا اور آٹا کے اندر کچھ ہتھیار تھے، وہ اس نے چرائے رات کو۔ خدا کی قدرت، وہ تھیلے کے اندر تھوڑا سا کیا تھا؟ سوراخ تھا، آٹا گرتا گیا۔ رات کو اس نے گھر رکھا، پھر اس کو جب شک پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں دیکھیں آٹا بھی گرتا ہے، تو اس نے پھر ایک یہودی کے گھر صبح کو جا کے کیا؟ امانت رکھ۔ حضرت رفاع اپنے بھتیجے کے پاس ہے، باقی خاندان کے پاس ہے کہ بھی چوری ہو گئی ہے، پاؤں دیکھیں، بس وہی آٹا تھا نا، وہ گرتا گیا سیدھا اسی بنو عبیرہ کا جو آدمی تھا، بشیر تھا یا طعمہ تھا، اس کو جا کے پکڑا، بھی تیرے گھر کے اندر ہے۔ اس نے کہا نہیں، قسمیں اٹھا لی، حالانکہ چور وہی تھا۔ اس نے کہا آگے دیکھو، آگے آٹا جاتا ہے، تو آگے بھی آٹا گیا یہودی کے گھر، اور یہودی کے گھر سے برآمد کر کے دے دیا۔ اب ان کو جن کی چوری ہوئی تھی نا، مدعی حضرت رفاع والے، انہیں شک اس پہ تھا کہ چور یہی ہے، لیکن چوری کہاں سے برآمد ہوئی؟ یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی۔ عام آدمی ایسے سمجھنے لگے کہ یہودی چور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش آیا۔ اب بظاہر اکثر مسلمان کیا کہتے تھے کہ یہودی چور ہے، لیکن مدعیوں کا خدشہ یہ تھا کہ یہی چور ہے۔ تو حضرت کا خیال بھی اسی طرح ہوا کہ چونکہ چوری برآمد کہاں سے ہوئی؟ یہودی سے، اکثر لوگ بھی یہی کہتے تھے، تو میرے حضرت کا میلان بھی اسی طرح ہو گیا۔ اب میں بریلیوں سے پوچھتا ہوں کہ بریلوی صاحبان، آپ کے نزدیک تو حضور عالم الغیب اور حاضر ناظر ہے، تو آپ تو فرما دیتے کہ میں عالم الغیب ہوں، حاضر ناظر ہوں، سمجھے؟ تو چوری کر رہا تھا، تو گھر لے گیا، آپ کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا ہمارے حضرت عالم الغیب ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں، ان کے نزدیک سمجھو حضور کو پتہ ہی تھا کہ یہ چور ہے، اور حضور غلط رعایت کر رہے تھے۔ یہ تو ان سے سوال کرو، تو یہ حضور پھر غلط رعایت کر رہے تھے نا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حضرت چونکہ عالم الغیب نہیں تھے،
اس لیے حضرت کا میلان اس طرح ہوا کہ چوری وہاں برآمد ہوئی، گواہ بھی زیادہ کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، سمجھے۔ ان کو بھی تنبیہ کی گئی جو چور کے طرفدار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تنبیہ فرمائی کہ آپ کا تھوڑا سا میلان ہو رہا تھا، تو بڑے لوگوں کا تھوڑا میلان جو ہے وہ بھی ایک بہرحال تقصیر ہوتی ہے، آپ اس میں استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ دیکھو میرے حضرت، بریلوی صاحبان تو عجیب ہیں۔ مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے ملفوظات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید گیا اپنے پیر کے پاس، تو پیر صاحب نے مرید کو کہا بھائی کچھ یار سچ شرم بھی کیا کرو۔ پیر صاحب نے مرید کو کیا کہا، کچھ ذرا شرم بھی کیا کرو، رات جو تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو دوسری بیوی تیری جاگ رہی تھی، تو خیال کیا کرو، اس کے سامنے ہم بستری نہ کرو۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت نے فرمایا ایک چارپائی خالی تھی نہ وہاں نہ تھی، میں نے کہا ہم اس پہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب اتنا حاضر ناظر ہے کہ مریدوں کے یہ حرکات بھی دیکھتا رہتا ہے، قربان جائیے۔ یہ پیر کو مقام دے رہے، بڑا اونچا مقام دے رہے، لکھا ہوا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا، میں نے دیکھا ہے۔ دیکھو جی یہ حکم سلطانی نمبر کتنی ہے جی؟ 9۔ بے شک اتاری ہم نے تیری طرف کتاب ساتھ حق کے، لتحکم حکمت انزال۔ کیوں اتاری حکمت انزال؟ تاکہ فیصلہ کریں آپ درمیان لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے کہ جتلایا تجھ کو اللہ نے۔ جہاں دکھلایا سے مراد کیا ہے؟ جتلایا طریقہ۔ ولا تقل، اور نہ ہو تو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا۔ خائنین کا من کا لکھنا ہے دغا باز، دھوکے باز، منافق، اور نہ ہو تو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا۔ حضور کا تھوڑا سا میلان ہوا تھا نا، اکثریت بھی ادھر آ گئی اور معافی مانگ اللہ سے۔ اللہ سے کیا؟ معافی مانگ۔ اب دیکھو جی تہجد کو چھوڑ دینا، ایک عام آدمی تہجد نہ پڑھے کوئی گناہ ہے؟ تہجد نہ پڑھے تو کیا؟ وہ کوئی گناہ نہیں، نہ کبیرہ نہ صغیرہ۔ لیکن ایک آدمی کا اونچا مقام ہو اور وہ تہجد نہ پڑھے تو روتا رہتا ہے، کسی وجہ سے تہجد ناغہ ہو جائے تو کیا؟ روتا رہتا ہے کہ ہائے تہجد ناغہ ہو گیا، استغفار کرتا ہے بار بار۔ یہی ہے جو فرماتے ہیں بزرگان دین کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ استغفار کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے مہربان۔ ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کر تو ان لوگوں کی طرف سے جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ یختانون کا معنی دغا رکھتے ہیں، دھوکہ، دغا، منافقت اپنے دل میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو دغا باز ہے، گناہ گار ہے۔ یہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ وہ چور کا خاندان تھا نا، وہ رات کو مشورے کرتا رہا، کیا کہ کس طرح اس کی جان چھڑائیں۔ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے، اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ کہ جو بیتون، جب رات گزارتے ہیں ناپسندیدہ باتوں میں۔ مالا یرزا من القول کا معنی آسان کر لو، کیا؟ ناپسندیدہ بات، جب رات گزارتے ہیں ناپسندیدہ باتوں میں، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہیں احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا۔ ہا انتم ہاؤلا زجر مجادلین، جن لوگوں نے ظاہر طور پہ دیکھ کے او منافق کی قوم کی کیا کی تھی؟ امداد کی تھی، ان کی طرف سے جھگڑے تھے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان مسلمانوں کو جو اس منافق کی طرف سے اور اس کی قوم کی طرف سے جھگڑے تھے کہ یہ چور نہیں ہیں۔ زجر مجادلین،
خبردار تم یہی لوگ، ہاؤلائے کے نیچے لکھو طرفدار، جنہوں نے طرفداری کی تھی، زجر مجادلین، اور ہاؤلائے کے نیچے طرفدار لکھنا ہے۔ خبردار تم یہی طرفدار جھگڑے ہو ان سے، کن سے؟ منافق اور اس کی قوم سے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں۔ پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اس کے نیچے لکھو مجادلہ لسانی، زبان کا مجادلہ، جیسے وکیل کرتے ہیں عدالت کے اندر، وکیل نہیں کھڑا کرتے تو مجادلہ کرتے ہیں نا، زبان سے بحث کرتے ہیں۔ بس کون بحث کرے گا اللہ تعالیٰ کی دربار میں ان کی طرف سے دن قیامت کے؟ امن یکون علیہم وکیلا، یہ مجادلہ عملی ہے، پہلا مجادلہ لسانی، یہ مجادلہ عملی۔ یا کون ہوگا ان کے لیے کام بنانے والا، یعنی بھاگ دوڑ کرنے والا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، ترغیب توبہ۔ اب توبہ کی ترغیب دی گئی کہ چاہے متعدی گناہ کرو یا غیر متعدی گناہ کرو، توبہ کرو۔ متعدی گناہ وہ ہوتا ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، جیسے چوری کا ہے، متعدی گناہ ہے، اور غیر متعدی گناہ وہ ہے کہ اپنا نقصان کرے، جیسے نماز چھوڑ دو، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ فرمایا ترغیب توبہ لکھی ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور وہ شخص کے کرتا ہے متعدی گناہ، سو کے نیچے لکھو متعدی گناہ، جیسے چوری، یا ظلم کرتا ہے فقط اپنی جان پہ، غیر متعدی گناہ، پھر معافی مانگتے ہیں اللہ سے تو پائے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ اس کے علاوہ عام قانون بھی یہی ہے کہ جو آدمی کماتا ہے گناہ کو تو کسب کرتا ہے اپنی ذات پہ، اس کا وبال کس پہ ہوتا ہے؟ خود اس پہ، دوسرے کو تھوڑا نقصان دیتا ہے۔ اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے گناہ کو، اور حکیم ہیں، سزا دیتے ہیں تو پوری سزا دیتے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ یہ تو تھا خود جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا، اس کا انجام۔ بعض وہ ہیں کہ گناہ خود کرتے ہیں، تہمت دوسروں کو لگا دیتے ہیں۔ اب اس کا انجام لکھ لو، وَمَن یکسب خطیئۃ، انجام افتراء، انجام افتراء۔ اور وہ شخص کے کرتا ہے صغیرہ گناہ، خطیئت ان کے نیچے لکھو صغیرہ گناہ، اسمن کے نیچے لکھو کبیرہ گناہ۔ اور وہ شخص کے کرتا ہے صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ، پھر تہمت لگاتا ہے ساتھ اس کے، کس کو؟ بری کو، تو اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ شری۔ یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ انجام افتراء۔ تو انہوں نے، منافق کی قوم نے افتراء بھی باندھا تھا یا نہیں؟ وہ یہودی پہ تہمت لگائی تھی، ولولا فضل اللہ علیہ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، میرا تجھ پہ فضل ہے، کرم ہے، ورنہ یہ منافق اور اس کی قوم آپ سے غلط فیصلہ کروا رہے تھے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کیا کروا رہے تھے؟ غلط فیصلہ کرا رہے تھے، تو میں نے آپ پہ کرم کیا، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پہ اور اس کی رحمت، البتہ ارادہ کر چکا تھا ایک گروہ ان میں سے ان یضلوک، یہ کہ غلطی میں ڈالیں آپ کو۔ یہاں گمراہی کا معنی نہیں کرنا، یہ معنی کا پورا خیال کیا کرو، حضرت کی شان کے مطابق گمراہی کا معنی نہیں کرنا۔ کیا معنی کرنا ہے؟ یہ کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، جھوٹی قسمیں اٹھا کے غلط فیصلہ کرائیں، حالانکہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اور اللہ تو کریم ہیں، جنہوں نے اتارا اللہ نے آپ کے اوپر کتاب بھی، قرآن، حکمت، حدیث بھی،
اور سکھائے تجھ کو وہ احکام، ماں کے نیچے کا لکھو جی، وہ احکام کہ لم تکن تعلم آپ نہیں جانتے تھے پہلے۔ ماں سے مراد شریعت کے احکام ہیں۔ کیا؟ شریعت کے احکام ہیں۔ اب بریلوی صاحبان کہتے ہیں ماں سے مراد جی عام ہے، وہ تو ہمارے مطابق علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پھر ہم بھی عالم الغیب ہیں۔ اگر ساری چیزیں ہوں تو ان سے پوچھو کہ حضرت ایٹم بم بھی بناتے تھے جی، کمپیوٹر اللہ کے بندے، اللہ کا نبی شریعت کے احکام بتلا دیتا، کہتے ہر چیز جی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے فضل اللہ کا تیرے اوپر بڑا۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com